الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. حاضرین محترم، ناظرین مکرم، آج جمادی الاولی یہ جو اسلامی سال کا بڑا اہم مہینہ ہے، بڑے بڑے عظیم واقعات غزوات اس مہینے میں پیش آئے، اس کی مناسبت سے ایک ایسی ہستی کا میں ذکر خیر کرنا چاہ رہا ہوں جس کو صحابیات میں اور مسلمان خواتین میں امہات المومنین کے بعد ایسی سبقت حاصل ہے اور ایسی اولیت حاصل ہے جو کسی اور صحابیہ کے حصے میں نہیں آئی. ایک ایسی ہستی خاتون ہے، عورت ہے، صحابیہ ہے، صحابی کی بیٹی ہے، صحابی کی بیوی ہے اور صحابی کی ماں ہے. مسلمانوں کا بچہ جو تیسری چوتھی جماعت تک پڑھا ہے وہ ان کو اتنا جانتا ہے کہ جب اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی تو ایک بچی تھی جس نے کھانے کے توشہ دان کو اپنے پٹکے اور کمر بند کے ساتھ باندھا تھا، اور ان کا اسم گرامی تھا حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما. ان کا لقب ہے ذات النطاقین، دو پٹکوں والی. آقا کریم علیہ السلام نے جب اس خاتون کو دیکھا کہ اتنی اپنے والد کے ساتھ خدمت دین اور خدمت رسالت میں گم ہے کہ جو خواتین اس وقت کمر بند باندھتی تھیں اس کو اتار کے اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک کے ساتھ وہ کھانا اور توشہ دان جو غار سور میں
ان کے والد گرامی نے لے کے جانا تھا، اس کو باندھ کے ہجرت کے ان دو عظیم مسافروں کے حوالے کیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اسما تم ذات النطاقین ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں دو کمر بند عطا فرمائے گا۔ یہ وہ ہستی ہیں حضرت سیدہ اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پہلے صحابی، پہلے مسلمان اور خلیفہ اول کی پہلی بیٹی، سب سے بڑی بیٹی تھی۔ ان کا جمادی الاولیٰ میں وصال ہے۔ چونکہ ان ہستیوں کا ذکر خیر بہت کم ہوتا ہے، جبکہ بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے دین سیکھنا ہے اور دین کو اپنے اوپر طاری اور نافذ کرنا ہے تو پھر ان رضی اللہ عنہ والوں کو جاننا ضروری ہے۔ دیکھیے قرآن پاک کی یہ سورہ نحل ہے، آیت 97 جو میں نے پڑھی، اس میں رب کریم نے انہی ہستیوں کا، انہی لوگوں کا ذکر اور ان کی شان بیان کی ہے۔ من عمل صالحا، جس نے بھی نیک عمل کیا، من ذکر او انثی، یہاں الگ سے بات کی ہے، ورنہ پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے، اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات آتا ہے، اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی، جو بھی ایمان والے ہیں وہ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ یہ قرآنی اشارے ہیں انسانی زندگی میں مسلمانوں کے سمجھنے کے۔ اگر قرآن سے ہم جڑیں، قرآن کو اپنا موضوع سخن بنائیں، قرآن کو منبر پہ لائیں، قرآن کو منبر پہ لائیں تو آپ کا دین تخت پہ آ جائے گا۔ قرآن کو موضوع سخن بنائیں، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، انہیں ایسا اجر ملے گا جس پر کوئی احسان نہیں جتایا جائے گا۔ یہ رب فرما رہا ہے، رب 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 ہو کے کہہ رہا ہے بندے تیرے اوپر جو میں مہربانی کرتا ہوں اس پہ احسان نہیں جتاتا، حالانکہ جتا سکتا ہوں، اور بندہ بندے پہ احسان کر کے ایک بار کر کے پھر ساری زندگی، یہ ہم کیوں کرتے ہیں بھلا؟ کیونکہ ہمیں کسی نے یہ بتایا ہی نہیں، ہماری میموری میں نہیں ہے۔ حالانکہ بطور مسلمان یہ ہر وقت یوں ہونا چاہیے جیسے یہ ہتھیلی ہے، اگر مسلمان ہوں، اگر قرآن سے تعلق ہو، رب جو اجر جنت میں دے رہا ہے نا، اس پہ کہہ رہا ہے جو بھی تمہیں ملے گا اس پہ کوئی جتانے والا، تانے مارنے والا نہیں ہوگا تمہیں، یہ نہیں دیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں۔ یہ انسان کا انسان کے ساتھ حال ہے۔ اول تو توفیق نہیں نیکی کی، اگر کر لی ہو گئی، کوئی بلا ہو گیا، بلائی ایک بار کسی کے ساتھ کر دی تو پھر کیا؟ اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، دو چیزیں، اگر خیر کر دی، صدقہ کر دیا، نیکی کر دی کسی کے ساتھ، تو دو چیزیں ہیں جو اس کی ہوئی کو برباد کر دیں گی، بالمن والاذا، ایک احسان جتا جتا کے ہم نے کیا نہیں تھا، ہم نے دیا نہیں تھا، یہ پہاڑا ہے ہمارا مسلمانوں کا۔ اور بندہ چپ بھی بیٹھا ہو تو بی گردان کرتی رہتی ہے، اسے یاد دلاتی رہتی ہے، پہاڑا پڑتی رہتی ہے کہ نہیں یار؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ تم حیران ہو جاتے ہو مجھے دیکھ کے، میں تو قرآن بیان کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں ایسا؟ یہ پچھلے دنوں کسی نے مجھے بتایا یہ معاشرتی مرض اور بیماری ہے، باطنی مرض ہے، روحانی مرض ہے،
جو کھا جاتا ہے قوموں کو، معاشروں کو، انسانیت کو، اخلاق کو، ایمان کو۔ میں اس کی تشخیص کر کے اس کا علاج بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک احسان، دوسرا عزا کا لفظ الگ سے آیا ہے، حالانکہ یہ بھی ایذا ہے۔ کسی کے ساتھ نیکی کر دی اور اس کے بعد اس کو جتانا احسان، اور اس کے بعد اس کو ایذا اور تکلیف پہنچانا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ جو کیا تھا سب برباد اور ضائع۔ اور رب کائنات جل مجدہ رب ہو کے اور جنت دے کے کہہ رہے ہیں فَلَهُمْ اجر غیر ممنون۔ جگہ جگہ قرآن میں آیا اجر کیسا ہوگا، اجر اللہ جو دے گا، کیا کیا مہربانیاں۔ یہاں خاص یہ جملہ آنے کا کچھ مطلب ہے کہ تمہارے جیسا جب بھی تمہارے ساتھ نیکی کرے گا تو کسی نہ کسی وقت جتا دے گا اسے، لیکن جب تمہارا رب تمہیں جنت میں اجر عظیم عطا کرے گا تو وہاں کوئی بھی جتانے والا نہیں ہو۔ تو یہاں ذرا الگ کر کے بتایا ہے، من ذکر او انثی، وہ بندہ، وہ نیکی کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ ہے شرط بنیادی۔ اسلام میں نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں اگر ایمان نہ ہو۔ ساری لسٹ بتا کے آخری شرط کیا بتائی؟ وَهُوَ مُؤْمِن، وہ مومن ہو، صاحب ایمان ہو۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، مرد ہو عورت ہو، اگر نیکی کی ہے اور ایمان کی حالت میں کی ہے تو فرمایا ہم اس کو ہر صورت اس کا ایسا بدلہ اور اجر عطا کریں گے جو اس کے کیے ہوئے عمل سے بہت اوپر کا ہو۔ نیکی تھوڑی کی ہوگی اجر، نیکی ناقص کی ہوگی اجر اعلیٰ۔ بِأَحْسَنِ، اس نے اچھا کیا ہوگا، ہم بہت اچھا بدلہ اور اجر عطا۔ آپ بتائیے مجھے کہ دو بیٹیاں ایک گھر میں ہیں مکہ میں، تھوڑی سی میں چاہ رہا ہوں تصویر سنانے کی بجائے تقریر تھوڑی دکھاؤں آپ کو۔ مکہ معظمہ ہے، 1450 سال پہلے، سناٹے ہیں، صبح صادق ہے، فجر نہیں ہوئی ابھی، اندھیرا ہے۔ ابو جہل، شیطان کی پارٹی حزب الشیطان، اپنے بندے چھوڑے ہوئے ہیں، پہرا لگا ہوا ہے کاشانہ نبوت پر، ڈھونڈ رہے ہیں اس ہستی اور اس شخص کو جو بتوں کے اس گڑھ میں، اس ظلمت کدہ شرک میں کہتا ہے لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، حق کی صدا اور آواز لگاتا ہے اس باطل کے ماحول میں۔ تو بندے بڑے بڑے جنگجو، ماہر، سپہ سالار، تیغ باز، تیر انداز چھوڑے ہوئے ہیں، وہ پہرے پہ ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور اس رات جب یہ عمل ہوا، ہجرت مدینہ جو ہے، مکہ معظمہ سے صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ جس کو جہاں جگہ رستہ ملے نکل جائیں، عام اذن تھا، سب نکل جائیں، سب چلے جائیں مدینہ میں، سب وہاں تیاری ہو چکی تھی، بات ہو چکی تھی۔ اہل مدینہ، انصار مدینہ، جن کی حب اور محبت کو آقا کریم علیہ السلام نے ایمان فرمایا ہے، حب الانصار من الایمان وبغضهم من النفاق، فرمایا انصار مدینہ کی محبت ایمان اور ان کا بغض منافقت اور نفاق ہے۔ یہ تیاریوں میں تھے استقبال کی،
ادھر مکے والے رشتہ دار جاننے والے قوم قبیلے اور نسب والے کافر و مشرک قریش مکہ وہ جان کے دشمن بنے ہوئے، تلاش میں ہیں کہ معاذ اللہ ان کو کسی وقت موقع ملے تو قتل کر دیں، شہید کر دیں۔ اور یہ جو آخری رات تھی، سیدنا صدیق اکبر چونکہ ہر معاملے میں اول تھے، سابق تھے، سبقت والے، پہل کرنے والے، یعنی پہل بنی ہی ان کے لیے ہوئی تھی، تو ان کو بے چینی تھی کہ سارے ہجرت کری جا رہے ہیں، میں ادھر ہی پھر رہا ہوں، تو مہاجر اول بھی میں ہی بن جاتا تو اچھا۔ میں اپنے وجدان کی بات کر رہا ہوں۔ اولیت والا جو بندہ ہوتا ہے ساری دنیا یہی سمجھ ہوتی ہے کہ یہ آپ ہمیشہ کے لیے یہ اول آئے گا اور پہل کرے گا۔ 1 2 4 بار اشارے کنائے میں بات بھی کی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم ابھی ٹھہرو۔ اب یہ ایک بار نہیں ہوا، کئی بار ہوا تو وہ سمجھ گئے، لوگ بھی سمجھ گئے کہ یہ کوئی بات اور ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اس رات نبی کریم علیہ السلام نے اپنے بستر پہ سلایا اور خود نکلے رات کی آخری پہر اندھیرے میں، اور باہر کافر قطاریں بنا کے پہرے پہ کھڑے تھے۔ اس چھوٹے سے کچے گھر سے جب اللہ کے حبیب نکلے تو رب نے فرمایا کہ محبوب آپ نے ان کے درمیان سے نکلنا ہے، اور بس آپ نے یہ پڑھتے جانا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ یہ پڑھتے ہوئے ایسے آقا کریم علیہ السلام کا ایک مزاج مبارک تھا، ریت کے کنکر، چھوٹے چھوٹے ذرے اور مٹی، خشک جو صحرائی سعودی عرب میں آپ نے دیکھی ہے، مکے مدینے کی مٹی بھی رب نے اور طرح کی بنائی، ساری دنیا سے علیحدہ، تو وہ یوں ہوا میں بس اچھال دیتی تھی، اور یہ آیات پڑھتے ہوئے ان کے درمیان سینٹر سے گزرے، وہ وہیں پہرے پہ تھے، تو رب نے جو فرمایا وہ محبوب کو ساتھ دکھایا۔ یہ نہیں کہ چھپ کے نکلنا ہے، کہیں رستہ ہی کوئی نہیں تھا، اور تو ان کے درمیان سے، ان کے سامنے سے ہو کے جانا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم ان کے سامنے بھی دیواریں کھڑی کر دیں گے، ان کے پیچھے بھی دیواریں کھڑی کر دیں۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ایسا ان کو ڈھانپ دیں گے کہ یہ دیکھ ہی نہیں سکیں گے کہ آپ گزر دیں گے۔ یہ قرآن ہے لوگو، قرآن ہے۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اللہ چاہے تو کسی کو سامنے بیٹھا بھی نظر آنے نہ دے، اور چاہے تو کرن میں یمن میں بیٹھا کے مدینے والا دکھاتا رہے، یہ اس کی شان ہے۔ حسن ز بصرہ بلال از حبش صہیب از روم، ز خاک مکہ ابو جہل ان سے بل عجبی۔ بصرہ کے حسن، حبشہ کے بلال، اور روم کے صہیب رضی اللہ عنہ، حبشے سے آ کے صحابی، روم سے آ کے صحابی، بصرے سے آ کے، اور مکے میں آ کے ابو جہل، مکے میں پیدا ہو کے، یہ اللہ کی شان قدرت ہے۔ تو جب تک آپ کا تعلق رب سے براہ راست نہیں ہے، آپ کا ایمان و عقیدہ بھی لوگوں کے رحم و کرم پہ ہے، نقیبوں خطیبوں کے رحم و کرم پہ، آپ فیصلہ نہیں کر سکتے یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، میرے ایمان سے کھیل تو نہیں رہا۔ جب قرآنی کسوٹیاں آپ کے اندر فٹ ہوں گی، آپ کو حق اور باطل سمجھ آئے گا کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، قرآن سے ٹکراتی ہوئی بات تو نہیں کر رہا۔ حق اور باطل کی کسوٹی اور میزان اور پیمانہ قیامت تک قرآن عظیم الشان ہے، یہ یاد رکھیے۔ تو قرآن پاک میں
اللہ رب العزت نے جن ہستیوں کا ذکر کیا ہے ان کو جب آپ جانتے ہیں اور مانتے ہیں، جو کہا گیا نا انہیں جانا انہیں مانا، آپ جانتے ہی نہیں تو مانیں گے کیسے بھائی؟ ہے کوئی بات؟ ہوا میں تیر، خیالی پلو، آپ غوث پاک کو جانتے ہی نہیں مانو گے کیسے؟ ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہی نہیں مانو گے کیسے؟ یہ میرا سوال ہے اور بڑا پرانا ہو گیا یہ سوال، میں کرتا رہتا ہوں۔ آپ جو کر رہے ہیں اس کی گارنٹی تو جب آپ کے پاس بیس ہوگی نا، بنیاد ہوگی، پھر عمارت بنے گی بھی، مضبوط بھی اور اچھی بھی لگے گی اور دیر پا بھی ہوگی۔ اقبال نے کہا جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، کمزور ٹہنی پہ جو تم اپنا محل کھڑا کرنا چاہو تو وہ دیر پانی۔ یہ دیکھیے یہ ہستیاں ہیں، یہ شخصیات ہیں۔ اس حال میں اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام جب نکلے تو یہ لمحہ، یہ گھڑی اسلام کی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اس لیے فاروق اعظم نے اسلامی کیلنڈر یہاں سے شروع کیا۔ ہجرت کا پہلا سال، پیدائش سے، ولادت سے شروع نہیں کیا، دین اعلان نبوت سے نہیں کیا، ہونا چاہیے تھا نا، لگتا ہے یہ فاروق اعظم کی فراست ایمانی نے کہا کہ جس رات اللہ کے حبیب اپنے یار غار کے ساتھ نکلے ہیں اور ہجرت ہوئی ہے مدینہ میں، وہاں سے مسلمانوں کی تاریخ شروع ہو۔ اب یہ تھوڑا سا منظر سمجھنے کا ہے، جن لوگوں کو رب نے چنا ہے اس خدمت کے لیے۔ شیر خدا علی المرتضیٰ کو بستر پہ سلایا کہ لوگوں کی امانتیں دے کے آ جانا، وہاں بھی اس کو بھولے نہیں، اتنی بڑی ایمرجنسی میں بھی۔ کافروں، مشرکوں، دشمنوں کی امانتوں میں بھی خیانت نہ ہو جائے۔ جو جان کے دشمن ہیں ان کی امانتیں اسی صادق و امین کی بارگاہ میں رکھی ہوئی ہیں، تو فرمایا یہ تم ان کو دے دینا، لوٹا دینا اور پھر آنا۔ اور باقی لوگ جا چکے ہیں، مکہ خالی ہے مسلمانوں سے۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیے بات جو میں اصل آج پہنچانا چاہ رہا ہوں، اس بی بی کی شان و عظمت کو سلام کرنے کے لیے۔ اور صدیق اکبر کی سیرت کا ایک اور مخفی گوشہ میں سامنے لانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ صرف واقعہ لوگ سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بڑا موج میلہ ہوگا، بڑے کوئی عیش اور عشرت سے معاذ اللہ نکلے ہوں گے، ایسا نہیں تھا۔ اندھیرے میں سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کوئی ایسا دن نہیں تھا جس میں 2 بار اللہ کے حبیب علیہ السلام دن میں ہمارے گھر نہ آتے ہوں۔ ایک صبح چاشت کا وقت ہوتا، دن چڑھے پتہ لگ جاتا، ادھر آسمان کا سورج، ادھر نبوت کا آفتاب، تو وہ کہتے ہم منتظر ہوتے تھے، یہ روٹین تھی، یہ معمول تھا۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ رات کو منہ اندھیرے اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لائے ہوں۔ تو اس کا مطلب ہم سب سمجھ گئے کہ یہ ایمرجنسی ٹائم ہے، خلاف معمول اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لائے۔ ادھر یار غار کے بھی قربان جائیں، انہوں نے جانور نہیں، جانوروں کا چارہ تک تیار رکھا ہوا تھا، ریڈی، ہر چیز تیار تھی، 2 اونٹنیاں تیار تھیں، سفر کے لیے سامان تیار تھا، صرف انتظار تھا محبوب کے اشارے کا۔ تو اس رات اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس شان سے جلوہ گر ہوئے جناب صدیق اکبر کے گھر میں کہ آپ بالکل تیار، سواریاں تیار، سامان بندھا ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام نے حکم کیا اور صدیق اکبر چل پڑے۔ اب جو منظر میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، ہائے ہائے ہائے، اس نوجوان بچیاں ہیں، 2 بیٹیاں، اسماء اور عائشہ۔ ان کی والدہ قتیلہ بنت عبد الاسد القرشیہ،
یہ زمانے جاہلیت میں، اسلام سے پہلے، حضرت سیدہ اسماء کی والدہ صدیق اکبر کی پہلی زوجہ تھی، اسلام سے پہلے۔ اب ماں نہیں ہے، بڑی بیٹی ہے اور اس کی چھوٹی بہن ساتھ ہے، عائشہ صدیقہ۔ تو جب حکم ہوا، آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے اور روانگی ہونے لگی، تو اس وقت اس بی بی نے، سیدہ اسماء نے کہا، اپنے والد سے پوچھا، یا اباتی ھذا رسول، ابا جان کیا یہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام جلوہ گر ہو گئے اس ٹائم پہ، حیرت اور تعجب بھی تھا۔ تو فاروق اعظم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے ماں باپ ان پہ قربان ہو جائیں۔ ہاں بیٹی، یہ رسول اللہ ہیں، لیکن اس لمحے، اس پہر تو کبھی بھی تشریف نہیں لائے۔ دور سے دیکھ رہے تھے نا، اندھیرے میں بھی پہچان رہے تھے کون آ رہا۔ تو کہتے ہیں جب یہ منظر بیٹی نے بتایا کہ لگتا ہے یہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، تو صدیق اکبر دوڑے ہوئے آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ اس دین، اس حدیث، اس روایت کی راویات دونوں صدیق اکبر کی بیٹیاں ہیں۔ اگر یہ بیان نہ کرتی تو کسی کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ آج سے پہلے اللہ کے حبیب علیہ السلام سوائے دن چڑھے کبھی بھی ادھر تشریف نہیں لائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر جلدی کرو، نکلو، ہمیں چلنا ہے۔ اب چلتے ہوئے صدیق اکبر نے صرف ایک ادا اور ایک جملہ ہے، دو بیٹیاں ہیں، بوڑھے والد تھے ابو قحافہ، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے، یہ ذہن میں رکھیں، اور بڑی عمر کے تھے، آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی، بڑھاپا تھا، 80-90 سال عمر تھی، بوڑھا باپ جو مسلمان بھی نہیں اور ان ساری چیزوں کو پسند بھی نہیں کرتا۔ دو جوان بیٹیاں ہیں، کہاں کس کے پاس چھوڑ کے جانی ہیں۔ اب جب وہ بچیوں نے دیکھا اور آقا کریم علیہ السلام نے حکم فرما دیا، تو صدیق اکبر نے صرف ایک بات کہی، انما ہما ابنتائی، حضور یہ دو بیٹیاں ہیں پیچھے۔ تو رحمت عالم نے فرمایا، اذن لی بالحجرہ، اذن لی بالحجرہ، ہائے ہائے، فرمایا صدیق مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا، کچھ نہیں کہا اس بارے میں، اصل بات کی، رب کا حکم ہجرت کا ہے، آ چکا۔ صدیق اکبر نے کیا کہا، الصحبۃ یا رسول اللہ، حضور کیا ساتھ، کیا شرف مجھے حاصل ہونا ہے۔ فقال النبی علیہ الصلوۃ والسلام الصحبہ، ہاں میرے صاحب، تو ہی مہاجرت میں، ہجرت میں میرا ساتھی ہے۔ تو خوشی سے صدیق اکبر رو پڑے زارو قطار۔ گھر میں مال بھی تھا، جوان بچیاں تھیں، بس یہ اتنا مکالمہ ہوا، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ تیاری کی، جانور سواریاں تیار کیں۔ تو سیدہ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں، اس کے بعد میں نے فوراً کھانے کا سفرہ اور توشہ دان تیار کیا، اور ہجرت مدینہ کے لیے جو تیاری ہوئی تھی اس کے مطابق اب میں جب وہ کہتے ہیں سامان باندھ رہی، تو رات کو اچانک فوراً یہ سارا تیاری کا حکم تھا، تو کوئی چیز نہ ملی، کس میں باندھوں؟ تو پھر کیا، اپنا جو پٹکا کمر بند تھا وہ اتارا، درمیان سے دو کیا، اس کو باندھا، ایک سے کھانا باندھا، دوسرے میں پھر اس بنڈل کو باندھا، اور خفیہ طور پہ یہ سفر تھا۔
آقا کریم علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ پیچھے اب دیکھیے کیا ہے، یہ تو آگے چلے گئے مسافر، اللہ کی راہ میں ہجرت کر گئے، پیچھے ابو جہل اور دشمن جو ڈھونڈ رہے تھے، سب کو پتا تھا کہ اس کا مرکز اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر کا گھر ہے، لہٰذا وہاں آئے۔ سیدہ اسماء بڑی بیٹی، ابو جہل آیا بدبخت اور لعین۔ یہ اسلام کے تاریخ کے وہ پہلو ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہے۔ کون لوگ تھے پیچھے قربانیاں دے رہے تھے، ظلم سہ رہے تھے، تکلیفیں اٹھا رہے تھے، ادھر تو ہجرت ہو گئی، پیچھے کون تھا سنبھالنے والا؟ اب آقا کریم علیہ السلام کے گھر تو دیکھ لیا، کچھ نہیں، تو پھر صدیق اکبر کے گھر آئے اور آ کے پوچھا ابو جہل نے، این ابوک یا بنت ابی بکر، یہ اس کا انداز تھا، تیرا باپ کہاں ہے؟ اب جواب سنیے ذرا، صدیق کی بیٹی کا جواب سنیے، کہتی ہے لا ادری واللہ این ابی، اب پتہ ہی نہیں، کہتی ہیں اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا میرے ابو کہاں ہیں، واقعی نہیں پتا، کہاں نکلے ہیں، کدھر گئے ہیں، آگے کیا پروگرام ہے؟ تو ابو جہل ظالم نے اس بچی کے منہ پہ زوردار تماچا مارا، یہ جو کانوں کی بالی تھی وہ نکل کے گر گئی تھی۔ اب یہ تلاش میں نکل گئے کہ ڈھونڈو، وہ چلے گئے، بھاگ گئے، مکہ سے نکل گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے، اب یہ پوری فیملی خدمت میں تھی، بیٹے عبداللہ بن ابی بکر، آپ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بندہ حضور علیہ السلام کے حکم پہ ہائر کیا تھا، عبداللہ ابن ارقد اور ریقت پہلے ان کا نام تھا، ان کو ساتھ سفر کے لیے لیا تھا، راستہ دکھانے کے لیے، وہ بھی اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ یہ سفر یوں طے ہوا، اور یہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر پیچھے تکلیف سہنے کے لیے، یہ خاتون بڑی چونکہ بیٹی تھی، سیدہ عائشہ اس وقت بہت چھوٹی تھی، گھر کی سمجھو یہی پیچھے سربراہ تھی، دادا مسلمان نہیں ہے، جب دادا کو خبر ملی، یہ بھی ایک منظر دیکھنے اور سمجھنے کا کہ بیٹیوں کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، تو غصہ اور ناراضگی۔ اب آ کے نابینا ایک بوڑھا شخص آیا ہے اور اس سارے منظر کے بعد آ کے اپنی پوتیوں سے پوچھ رہا ہے کہ تمہارا باپ چلا گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی، کچھ خرچہ وغیرہ دے کے گیا ہے کہ نہیں، جو بڑے بوڑھوں والا طریقہ ہو۔ اب یہاں بھی ان کی فراست ہے، فرماتی ہے کپڑوں کی ایک پوٹلی پڑی ہوئی تھی، وہ میں نے دادا کو اٹھا کے دور سے دکھائی کہ جی جی بہت کچھ چھوڑ گئے، کافی کچھ پڑا ہوا۔ یہ پیچھے سنبھال رہی تھی یہ خواتین، یہ بیبیاں، اسلام کے پورے نظام کو، اور دفاع کر رہی تھی نبوت کا بھی اور صدیقیت کا۔ حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کی بیٹی بنی، اور حواری رسول نبی کریم علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن عوام کی زوجہ بنی، جو عشرہ مبشرہ میں، اور ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے ہیں، ادھر سے یہ رشتہ ہے۔ سیدہ اسماء ان کی زوجیت میں آئی ہیں، اور ان کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ بھی جمادی الاولیٰ میں، اسلام کی تاریخ کی واقع کربلا کے بعد دردناک ترین شہادت، اور افسوس اس کا ذکر دوسرے تو نہیں، سنی بھی نہیں کرتے، مجھے اس کی حیرت ہے۔ نواسہ رسول کی شہادت کے 10 سال بعد نواسہ صدیق اکبر، اس بی بی کے گھر جو اللہ نے بیٹا دیا، مسلمانوں کو سب سے بڑی اور پہلی خوشی جو مدینے میں ملی وہ اسی ذات النطاقین کے گھر پیدا ہونے والا پہلا بچہ تھا، بیٹا حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا ایسے جلیل القدر شخص کی زوجیت میں آئیں، جری بہادر، اس طرف میں نہیں جا رہا، تو وقت بھی نہیں ہے۔
صرف ایک جھلک دکھا رہا ہوں کہ ایک طرف پیچھے یہ تربیت، یہ قربانیاں، آگے پھر جب زوجیت ملی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کا بیٹا ہے، حواری رسول کا لقب ہے کہ یہ جنت میں حضور کے حواری ہوں گے ساتھیوں، زبیر بن عوام، اور ایسا جنگجو، دلیر، بہادر، شجاع، جری اور بڑا جلالی مزاج، متشدد مزاج بندہ۔ یہ میں اس طرف ابھی نہیں جا رہا ہوں، لیکن صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر پڑھیں مسلمان دین اپنا، عورتیں پڑھیں ان بیبیوں کو، تو انہیں سمجھ آئے کہ بھائی اتنا سستا سودا نہیں، یہ رضی اللہ عنہ ایویں نہیں بن جاتا۔ تو جب آرام سے رضی اللہ عنہ کہہ دیا تو بس ٹھیک ہے، گزر گئے۔ پیچھے کبھی رضی اللہ عنہ کا پردہ اٹھا کے جھانکا ہی نہیں کہ رب راضی، ایویں ہی ہو گیا تھا ان سے۔ خلیفہ کی بیٹی ہو، سوچیں پہلے خلیفہ کی بیٹی ہوگی تو 2.25 سال اس نے وہ بھی تو دیکھے اپنے والد کی خلافت کے، اور بڑی شان والا شوہر ملا، بڑی عظمت والا، بڑا جلالی، بڑا تلوار باز، بڑا بہادر، دلیر، سخی، اس کے ساتھ گزارا بھی کرنا۔ پیچھے بیک گراؤنڈ بھی عرب کا امیر ترین آدمی باپ ہے، ایسے گھر میں بیوی کی حیثیت سے رہ رہی ہے، بچے بھی پیدا کیے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پہلا بچہ ہے جو مسلمانوں کے گھر مدینے میں پیدا ہوا ہجرت کے بعد۔ اور اس وقت حال کیا تھا، ابھی نہیں آپ کو سمجھ آئے گی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حال یہ تھا کہ کسی مسلمان کے گھر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، سال گزرنے والا تھا، تو یہودیوں نے کہا ہم نے مسلمان عورتوں کے رحم باندھ دیے، ان کی نسل آگے چلنی نہیں، جادو کر دیے۔ یہ حالات تھے مسلمانوں۔ اب پریشانی سب سے بڑی کس کو تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ واقعی کوئی بچہ نہ مہاجرین کے ہاں پیدا ہوا ہے نہ انصار کے ہاں پیدا ہوا۔ تو گویا انتظار تھا اللہ کی رحمت کا کہ مولا ان کافروں یہودیوں کے ظام کو توڑ اور حق کو ثابت کر کے دکھا۔ تو اس وقت قبا کے اندر، مسجد قبا جہاں ہے، اس بستی میں ہجرت کر کے بعد میں پھر یہ بیویاں پہنچیں۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر یہ حاملہ تھیں، اور پھر اللہ نے جو پہلی بڑی خوشی دی وہ اس بی بی کے گھر پیدا ہونے والا بیٹا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ۔ آقا کریم علیہ السلام کو جب خبر ملی تو حضور علیہ السلام اپنی چادر مبارک گھسیٹتے ہوئے خوشی سے نکلے بچہ پیدا ہونے کی، اور لے کے جب یہ بچہ آئے حاضر خدمت ہوئیں تو وہی جو حسنین کریمین کو شرف ہے، وہی نواسہ صدیق اکبر کو شرف ہے۔ یا صدیق علیہ السلام نے اپنی گود میں لیا اور خوشی مسرت سے فرما رہے تھے آ ہوا، کیا یہی وہ بچہ ہے؟ پھر اس کا نام عبداللہ رکھا اور اپنا لعاب پاک نبوت چٹا کے اس کی گھٹی دی، اور پھر صدیق اکبر سے فرمایا آپ نانا ہیں تو اذان دیں اس کے۔ یہ بچہ اور یہ اس کی ماں، آخری 2 جملے میں بول دوں، بہت بڑی تاریخ ہے یہ، 73 سال کی تاریخ ہے جس کو میں 3 منٹ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سن 1 ہجری کی یہ بات ہے جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا، اور یہ بچہ صرف پیدا ہی نہیں ہوا اور اسے لعاب دہن ہی نہیں ملا اور نام نہیں ملا، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی ملا۔ اپنی خالہ نے اس کو اڈاپٹ کر کے بیٹا بنا لیا۔ ادھر اسماء بنت ابی بکر کے بطن سے پیدا ہوا، اور پرورش اور تربیت مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ نے فرمائی۔ نبوت کے کاشانے میں حسنین کریمین کے ساتھ کھیلتا ہوا یہ بچہ جوان ہو رہا ہے، لڑکپن میں جا رہا ہے۔ حضرت ام المومنین نے بیٹا بنا لیا اور ام عبداللہ اپنی کنیت اسی نسبت سے رکھی۔ یہ ایسا بچہ یہ کس طرح کا ہوگا، کیا اس کی شان ہوگی، اس کی علم کی، اس کی زہد کی، وہ ایک الگ سے اس کے لیے پوری گفتگو چاہیے۔ اس کا علم و فضل، ذہانت، فراست کیا ہوگی، شجاعت اور بہادری،
اور دلیری کیا ہوگی، سخاوت کیا ہوگی، ان کی عبادت کی صرف ایک جھلک ہے۔ یزید کے دور حکومت کا آخری سال تھا، سن 73 ہجری، جمادی الاولیٰ، یہ مہینہ جو ہے جمادی الاولیٰ 73 ہجری۔ ان کی والدہ جو میرے خیال میں ساری صحابیات میں شاید سب سے طویل العمر ہستی، ان کی عمر اس وقت 100 سال ہو چکی تھی، سیدہ اسماء بنت ابی بکر کی، اور بیٹا 73 سال کا ہو چکا تھا، اور 10 سال واقعہ کربلا کو گزر چکے تھے۔ یہ 61 ہجری میں واقعہ کربلا پیش آیا۔ تو 12 سال گزر گئے 73 ہجری میں۔ یزید کا جو دور حکومت ہے 63 ہجری تک، 61 62، اب 10 سالہ یزید کے بعد کا جو یزید کے جانشین سارے تھے، یہ دور حضرت عبداللہ بن زبیر نے علم حسینی اٹھا کے گزارا۔ 10 سال امام حسین کے مشن کو، نواسہ رسول کے مشن کو نواسہ صدیق نے تھامے رکھا۔ مکہ میں، مدینہ میں، حجاز میں ان کی بیعت ہوئی، یہ خلیفہ بنے 10 سال۔ جب آخری سال آیا، حجاج بن یوسف ثقفی، یہ گورنر تھا اس وقت، تو اس کو بنو امیہ کے اس وقت کے حکمران نے حکم دیا کہ عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنا ہے۔ جنگ ہوئی۔ یہ یزید کے جو عہد حکومت تھا اس کے اندر جو 3 بڑے واقعات ہوئے، اس میں ایک بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرنا بھی تھا، سنگ باری بھی تھی، وہاں پر آتش زنی بھی تھی۔ حجاج بن یوسف کی ڈیوٹی لگی اور اس نے حملہ کیا۔ آپ مکہ میں محصور ہو چکے تھے اور حرم کعبہ کے اندر تھے۔ عبادت کا آپ کا زندگی بھر کا یہ معمول تھا کہ سارا سال روزہ رکھتے تھے، اور نماز ان جیسی شاید ہی روئے زمین پہ کسی ماں کے لال نے کبھی پڑھی ہو۔ صحابہ دیکھتے تھے، صحابہ ان کو تو رشک کرتے تھے۔ کہتے ہیں جب یہ سجدے میں چلے جاتے تھے نا، تو چڑیاں آ کے ان کے سر پہ بیٹھ جاتی ہیں اور کمر پہ بیٹھ جاتی ہیں۔ ان کا سجدہ یہ تھا، کوئی اس کا تصور کر سکتا۔ اس دن بھی حرم کعبہ میں بھی جب پتھر برس رہے تھے، تو جب بھی نماز کا وقت آتا تھا تو نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایسی نماز کا آپ سوچیں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ادھر سے بھی پتھر جا رہے ہیں، یہاں سے اس طرح سے گزر کے ادھر سے بھی جا رہے ہیں، اور بندہ نماز میں۔ منجنیقیں لگا دی گئی تھیں، آپ کو شہید کیا گیا عین حرم کعبہ کے اندر۔ ہے کوئی ماتم کرنے والا نواسہ رسول کا؟ کعبے کے اندر، اور 3 دن لاش کعبے کی دیوار سے لٹکتی رہی، اور وہی ذات النطاقین، وہ اللہ کے نبی کے توشہ دان باندھنے والی ماں ابھی زندہ تھی، اور رب سے دعا کر رہی تھی کہ مولا مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں اپنے بیٹے کی لاش نہ دیکھ لوں اور اسے دفنا نہ لوں۔ یہ عالم تھا لوگوں اس وقت۔ 3 دن شہید کر کے کعبے سے دیوار لٹکتی، کعبے کی دیوار سے لاش لٹکتی رہی، اور یہ بوڑھی ماں وہ منظر دیکھتی تھی، آنکھوں کی بینائی قریب جا چکی تھی، 100 سال کی عمر ہو چکی تھی۔ حجاج بن یوسف جیسا ظالم اور سفاک حکمران و گورنر تھا، اور آپ پاس سے گزرتی اور ایک جملہ بولتی کہ اے لوگو، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ یہ دلہا اپنی سیج سے نیچے اتر آئے، یہ سوار سواری سے نیچے آ جائیں۔ تیسرے دن پھر حجاج بن یوسف آپ کے سامنے آیا، اور آپ نے، اس صحابیہ نے، اسلام کی اس محافظہ نے وہاں بھی ایک حدیث سنائی۔ حدیث کی دنیا میں یہ بڑی معروف حدیث ہے، جو کتب حدیث میں بھی، کتب تاریخ میں بھی آئی۔ اس ظالم کے سامنے بھی اللہ کے نبی کا فرمان سنایا
اور فرمایا حجاج بن یوسف میں نے زبان نبوت سے سنا ہے کہ بنو ثقیف قبیلہ جو اس کا قبیلہ تھا، بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا جھوٹا اور ایک مبیر ہوگا سفاک درندہ اور قاتل۔ تو فرمایا وہ کذاب تو مختار ثقفی ہے اور وہ سفاک اور خونخوار درندہ اور قاتل تو حجاج بن یوسف ہے۔ اس کے سامنے 100 سال کی عمر میں وہ ماں یہ حدیث سنا رہی ہے جس کے بیٹے کی لاش کعبے کی دیوار سے لٹک رہی تھی۔ قول حق اور کلمہ حق سنایا تو اس نے کہا کہ بی بی مجھے خلیفہ نے، امیر المومنین نے کہا ہے کہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، آپ حضور کی صحابیہ ہیں، تو میں کیا آپ کے لیے کر سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا مجھے تجھ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس تجھے یہ حدیث سنانی تھی، وہ میں نے سنا دی ہے، اب تو جو چاہے کر۔ تیسرے دن وہ لاش مبارک اتاری گئی، تجہیز تکفین ہوئی، بیت یہ جو جنت المعلا شریف مکہ کا قبرستان ہے، یہ دونوں ماں بیٹا وہیں آرام فرما ہے۔ بس چند دن بعد یہ ماں بھی اللہ کو پیاری ہو دنیا سے۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کہ اللہ درجات بلند فرمائے اور ان کے فیض و برکات سے امت کی بیویوں کو فیض یاب کرے۔ وآخر دعوانا الحمد